پاکستان کے ساتھ جنگ کا پنگا لے کر فضائیہ کے ہاتھوں عبرتناک شکست کھانے والے انڈیا نے اب اپنی خفت مٹانے کے لیے پاکستان کے خلاف ایک نئی نوعیت کے الزامات کی جنگ شروع کر دی ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے انڈین وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے اس بیان پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے کہ پاکستانی نیوکلیئر ہتھیاروں کو بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی نگرانی میں لے لیا جانا چاہیے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ انڈین وزیر دفاع نے اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں پاکستان کے جوہری ہتھیاروں سے متعلق بیان دیا جو انڈیا کی مایوسی کو ظاہر کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ یہ غیر ذمہ دارانہ ریمارکس انڈین جارحیت کے خلاف پاکستان کے مؤثر دفاع اور ڈیٹرنس کے حوالے سے اس کے عدم تحفظ اور مایوسی کو ظاہر کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے انڈین فوج کے جوانوں سے خطاب میں کہا تھا کہ وہ دنیا سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا پاکستان جیسی غیر ذمہ دار قوم کے ہاتھوں میں موجود ایٹمی ہتھیار محفوظ ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کو بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی نگرانی میں لے لیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے پاکستان کی جانب سے انڈیا کو ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق دھمکیاں دی گئی۔ انہوں نے دہشت گردی اور دہشت گردوں کے پاکستان میں موجود ٹھکانوں سے متعلق انہی الزامات کو دہرایا جو انڈیا گزشتہ کئی روز سے عائد کرتا چلا آیا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ انڈین وزیر دفاع کو بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کی ذمہ داریوں کا ادراک نہیں۔ ترجمان کے مطابق پاکستان کو انڈیا کی طرح خود ساختہ جوہری بلیک میلنگ کی ضرورت نہیں، بلکہ پاکستان کی روایتی دفاعی صلاحیتیں ہی انڈیا کو روکنے کے لیے کافی ہیں۔ دفتر خارجہ نے ماضی کے چند الزامات کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ انڈیا نے جوہری اور دیگر تابکار مواد کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں۔ یاد رہے کہ انڈین وزیر دفاع کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کو مزید پائیدار بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، مگر اس کے ساتھ انڈین ذرائع ابلاغ پر یہ دعوے بدستور زیر گردش ہیں کہ گزشتہ ہفتے انڈیا نے پاکستان میں موجود ایک جوہری مرکز کو نشانہ بنایا تھا۔ اس معاملے کی ابتدا انڈین میڈیا میں ہونے والی غیر مصدقہ اطلاعات کے سامنے آنے کے بعد ہوئی جن میں دعویٰ کیا گیا کہ انڈین فضائی حملوں کے دوران پاکستان کے کرانہ ہلز پر حملہ کیا تھا جہاں پر پاکستان کے جوہری میزائلوں کا ایک ذخیرہ ہے۔ خیال رہے کہ انڈین ذرائع ابلاغ پر موجود ان غیر مصدقہ خبروں کی تردید انڈین حکام بھی بذات خود کر چکے ہیں۔ دوسری جانب بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی نے بھی پاکستان میں تابکاری کے رساؤ سے متعلق انڈین میڈیا کی رپورٹس کی تردید کی ہے۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی نے بی بی سی کو بتایا کہ آئی اے ای اے کے دستیاب اعداد و شمار کی بنیاد پر پاکستان کے کسی بھی جوہری مرکز سے تابکاری کا کوئی رساؤ یا اخراج نہیں ہوا۔ یاد رہے کہ 12 مئی کو ایک پریس بریفنگ کے دوران انڈین فوج کے ڈائریکٹر جنرل ایئر آپریشن ایئر مارشل اے کے بھارتی نے بھی پاکستان میں جوہری تنصیب یا فیسلٹی کو نشانہ بنانے کی خبروں کی تردید کی تھی۔ بریفنگ کے دوران صحافی کی جانب سے پوچھا گیا کہ کیا وہ ذرائع ابلاغ کی ان خبروں کی تردید یا تصدیق کرتے ہیں جن میں سرگودا کے نزدیک کرانہ ہلز میں نیوکلیئر فیسلٹی کو بھی نشانہ بنانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اس پر ایئر مارشل اے کے بھارتی کا کہنا تھا، آپ کا ہمیں یہ بتانے کا شکریہ کہ کرانہ ہلز میں پاکستان کی نیوکلیئر فیسلٹی ہے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا، ہم نے کرانہ ہلز کو نشانہ نہیں بنایا۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی اور انڈین فوج کی وضاحت کے باوجود پاکستان کے جوہری اثاثوں کے حوالے سے گفتگو کسی نہ کسی لحاظ سے انڈیا میں چلتی ہی جا رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق انڈیا کے پاس تقریباً 170 جبکہ پاکستان کے پاس تقریباً 170 جوہری ہتھیار موجود ہیں۔ واضح رہے کہ نیوکلیئر تابکاری کے کسی بھی طرح کے رساؤ کی صورت میں بڑے پیمانے پر مقامی آبادی کو فوری طور پر علاقے سے منتقل کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ایک جوہری ہتھیار سے تابکاری سے فوری طور پر موت ہو سکتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔